بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ماضی قریب میں ٹائٹن آبدوز کو پیش آنے والا ایسا حادثہ جس نے قرآن پاک کی سچائی کو ثابت کر دیا اور سمندر کی گہرائی کا سیاہ ترین حصہ جس کو قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ سب سے پہلے ہم بحری ماہرین کی سمندر کے بارے میں دی جانے والی معلومات کے متعلق سنتے ہیں۔ تو ناظرین، اس حادثے کے بعد جب بحری ماہرین سامنے آئے اور دنیا کو پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ سمندر میں طے در طے ویوز یعنی بحری موجیں موجود ہوتی ہیں، ایک بحر کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری بحر آتی ہے، حتیٰ کہ یہ بحر سمندر میں سناٹا اور اندھیرا کر دیتی ہیں۔ بحروں کا باقاعدہ طور پر وزن بھی ہوتا ہے۔ سمندر کے بلائی پانی یعنی اوپر والے حصے کا پانی، جس کا وزن 6.6 کلو گرام فی مربع انچ ہوتا ہے، اور پھر ہر 10 منٹ کے بعد بحر تبدیل ہو جاتی ہے اور پانی کا وزن دگنا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 3000 میٹر گہرائی میں جا کر پانی کا وزن یعنی پانی کا دباؤ 300 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سمندر میں 2 گھنٹے گہرائی میں سفر کرنے کے بعد پانی میں اندھیرے کے ایسے بادل چھا جاتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا۔ بحری ماہرین اس اندھیرے کو پچ ڈارکنیس کہتے ہیں۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوسرے ہاتھ کو ٹٹول بھی نہیں سکتا۔ اس گہرائی میں دباؤ اور اندھیرے کے بعد سردی کا بھی عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں اس گہرائی میں سردی اتنی ہوتی ہے کہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ یہاں پہنچ کر دنیا کے تمام GPS سسٹم ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ سائنسدان اس مقام کو مڈ نائٹ زون کہتے ہیں، اور ٹائٹن آبدوز بھی اس مقام پر حادثے یا دھماکے کا شکار ہوئی، لہٰذا وہاں سے لاشوں کی تلاش ممکن نہیں۔ تو ناظرین کرام، اب ہم قرآن پاک کی روشنی میں جانتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں سورہ نور کی آیت نمبر 40 پڑھنا ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ نے پچ ڈارکنیس اور مڈ نائٹ زون طے کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: جیسے ایک سمندر میں اندھیرا ہو، موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں اور سیاہ گہرے بادل چھائے ہوئے ہوں، اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے شناخت نہ کر سکے۔ تو ناظرین، اب یہ آیت اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوسری طرف ٹائٹن آبدوز کے واقعے پر ماہرین کی رائے بھی سامنے رکھیں اور خود سے سوال کریں کہ آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں صرف 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن پاک میں یہ کس نے کلیئر کر دیا کہ سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈانپ لیتی ہیں اور پھر ایک ایسا اندھیرا بنا دیتی ہیں کہ جس میں ایک ہاتھ دوسرے کو شناخت نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہو گئی، جبکہ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر سکی؟ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں یہ پہلے ہی بتا دیا کہ ہم سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں چلاتے ہیں، یہ موجیں پھر گہرے بادل جیسی ہوتی ہیں اور یہ اندھیرا پیدا کر دیتی ہیں جس میں انسان کی بینائی بھی جواب دے جاتی ہے، اور یہ ٹائٹن آبدوز بھی اس سمندر کے سیاہ ترین حصے میں گم ہوئی یا تباہ ہو گئی۔ قرآن پاک کا یہ پیغام دراصل شاید ہمیں یہ نصیحت کے طور پر ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ٹائٹن آبدوز کو اس لیے ڈبویا کہ لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچ سکے، یا پھر اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات عالم اسلام کو یہ اطلاع دینا چاہتی ہے کہ تم لوگ بلا وجہ احساس کمتری کا شکار ہو، اور تم ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی سے محروم کر رکھا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، وہی تمہارے حالات بدل سکتا ہے۔ اور آج مسلمان نوجوانوں کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے اور جدید علوم کی مدد سے قرآن پاک کے اسرار و رموز آشکار کرنے کی بڑی اہم ضرورت ہے۔